لندن کے نواحی علاقے سلاؤ کی جامع مسجد میں بصارت سے محروم افراد اور بزرگوں کے لیے تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء کرام نے نابینا افراد، بزرگوں اور ضعیفوں کو دینی تربیت دی۔ شرکاء کو دستاویزی فلموں کے ذریعے اسلامی تاریخ اور شعائر سے آگاہ کیا گیا۔ شرکاء کے اعزاز میں پرتکلف ضیافت کا بھی اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ سلاؤ کی مرکزی جامع مسجد سٹوک پوچیز لین نے ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا، جس کا مقصد معاشرے کے مخصوص طبقات کو دینی شعائر سے آگاہ کرنا تھا۔ تقریب میں بصارت سے محروم افراد کے علاوہ کمیونٹی کی بزرگ اور ضعیف العمر شخصیات نے بلا رنگ و نسل کی تفریق کے ساتھ شرکت کی۔ مسجد انتظامیہ نے شرکاء کو اسلام کی تاریخ اور شعائر سے آگاہ کیا، دین اسلام کے روشن پہلوؤں اور تعلیمات کے حوالے سے بریفنگ دی۔ شرکاء کو مختلف دستاویزی فلمیں بھی دکھائی گئیں۔ تقریب میں خواتین و حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے شرکاء نے اسلام، دینی تعلیمات، عقائد اور دیگر موضوعات پر سوالات کیے۔ مسجد کے ٹرسٹی و سابق میئر سلاؤ راجہ لطیف نے کہا کہ ایسے افراد ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کو مسجد میں ہر سال دعوت دی جاتی ہے تاکہ ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کے جذبات اور خیالات کو جان سکیں۔ آج ہمارے ہاں بلائنڈز ایسوسیشن کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ہر سال آتے ہیں، کووڈ کی وجہ سے 2020 میں نہیں آ سکے، لیکن آج یہ پہلی وزٹ ہے ان کی۔ جب یہ آتے ہیں اور ان کو ہم بٹھا لیتے ہیں، عشاء کی نماز جو ہے انہوں نے آبزرو کی ہے، پریزنٹیشن ہوتی ہے، پریزنٹیشن جو ہے وہ اسلام کے بارے میں ہوتی ہے، یا آدھے گھنٹے کی پریزنٹیشن ہوگی اور اسی میں کوشچن اور آنسر بھی ہوں گے۔ اس کے بعد ان کے لیے ایگزیبیشن جو ہے فرسٹ فلور پر رکھی ہوئی ہے۔ پروگرام کا کیا فائدہ آپ سمجھتے ہیں؟ کیا اس کا کمیونٹی کو کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ ایک تو ہے کمیونٹی سے ان ٹچ رہنا، اور دوسرا فائدہ کہ انٹریکشن ہوتی ہے، اور وہ لوگ بھی جو بلائنڈ ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ان کی بھی کوئی ویلیو ہے۔ کوئی ایسی آرگنائزیشنز ہیں وہ جو ان کو ویلکم کرتی ہیں اور آتے ہیں اور کچھ سیکھ کر جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پریزنٹیشن دی جاتی ہے۔ شرکاء کی دلچسپی کے لیے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے، جبکہ آخر میں ان کی شاندار ضیافت سے خاطر مدارت کی گئی۔ بہترین مہمان نوازی پر شرکاء نے مسجد انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ لندن کے نواحی علاقے سلاؤ میں پاکستان سے آئے ممتاز شاعر اور ادیب چودھری محمد اعتزاز تاج کے اعزاز میں تقریب سجائی گئی، جس میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں ادبی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وسیم کاظمی کی اس رپورٹ میں۔ دانستان نے بھی کیا نہ کیا، لاج رکھ لی میرے کمی والے نے، رسوا نہ کیا۔ لندن کے نواحی شہر سلاؤ کے ایک مقامی بینکویٹ ہال میں منعقد کی جانے والی تقریب کے میزبان اوورسیز پاکستانیز ویلفیئر کونسل کے مرکزی صدر حاجی عابد حسین تھے۔ تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا۔ اس موقع پر شرکاء کی پرزور فرمائش پر چودھری محمد اعتزاز تاج نے اپنا کلام سنا کر داد و تحسین بھی وصول کی۔ پری چنگیر نو میں وٹیاں دے نال تول کے بیٹھا، کھلا پری چنگیر نو میں وٹیاں دے نال تول کے بیٹھا، شام سویرے تے سنے ویڑے کالیاں زلفاں کھول کے بیٹھا، شام سویرے تے سنے ویڑے کالیاں زلفاں کھول کے بیٹھا۔ تقریب کے شرکاء کا کہنا تھا کہ اردو ادب کے ساتھ ساتھ علاقائی زبان میں کی جانے والی شاعری بھی بتدریج زوال پذیر ہوتی جا رہی ہے، جبکہ نوجوان نسل بھی اس قومی ورثے کو بھولتی جا رہی ہے۔ موروثی ادب نئی نسل تک منتقل کرنے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا۔ شرکاء کا کہنا تھا اس قسم کی تقریبات کے ساتھ ساتھ ادبی مشاعرے اور مذاکرے منعقد کروانا وقت کی ضرورت ہے تاکہ نوجوانوں میں ادبی ذوق پیدا کیا جا سکے۔ بیرون ملک پاکستان کی یاد بھی بڑھتی ہے، پاکستان سے پیار بھی بڑھتا ہے، اور یہاں پہ پنجابی کی شاعری اپنے پنجاب کو روشن کرنے کے لیے، اپنے پاکستان کو کے نام کو روشن کرتے ہوئے مجھے فخر محسوس ہوتا ہے۔ آج میرا بچپن کا دوست بھی ہے، ہمارا کلاس فیلو بھی ہے، اور یہ ایک شاعر بھی ہے،
تو یہ برطانیہ کے دورے پہ آیا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ اسی بہانے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بڑا عرصہ ہو گیا ہم دوست اکٹھے بیٹھ نہیں سکے، تو ایک بہانہ میں نے تلاش کیا ہے کہ وہ آیا ہے، تو اسی کی وجہ سے ہم اکٹھے دوست جو ہے نا بیٹھ کے گپ شپ لگا لیں۔ جو یہ اعتزاز صاحب کو ہم یو کے میں ویلکم کرتے ہیں، بھائی عابد کی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے یہ بہانہ بنایا سب دوستوں کو اکٹھا کرنے کا، اور ان کی واقعی جی جو ان کی شاعری ہے ماشاءاللہ گجرات میں تو وہ کافی مشہور ہے، پاکستان لیول پہ ادھر بھی وہ آئے ہیں آج ماشاءاللہ ہم نے ان کی شاعری سنی تو ماشاءاللہ بہت مزہ آیا۔ آج کی جو محفل کا انعقاد OPWC کے مرکزی صدر حاجی عابد حسین صاحب نے کیا اور دوستوں کو اکٹھا کیا ہے، اور ہمارے گجرات سے جو ہمارے شاعر ہیں چودھری اعزاز تاج صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے جو اپنا پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی جو کلام سنایا ہے، گو کہ یہاں پہ ہمارے برٹش بورن بچے بھی بیٹھے ہیں اور ہماری کمیونٹی کے احباب یہاں پہ بیٹھے تھے، تو وہ دونوں زبانیں ظاہر ہماری اپنی زبانیں ہیں، تو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ثقافتی ورثہ کو برطانیہ اور یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں جو اوورسیز کی کمیونٹی ہے وہ اپنی جو بیس ہے، جو اپنی ثقافت ہے، جو اپنی زبانیں ہیں، ان کو نہ بھولیں۔ تقریب میں چیئرمین OPWC نعیم عباسی نقشبندی، صدر PPP گریٹ لندن میاں سلیم، نائب صدر چودھری آفتاب، چودھری فیصل تحریک انصاف کے اسلم ڈوگر، صدر علماء مشائخ فورم پروفیسر مسعود ہزاروی، راجہ شاہد راجہ نواز، محمد حسین ڈوگر، میاں اصغر، چودھری شوکت، چودھری عمران، ایاز رفیق، حافظ نصیر سمیت کمیونٹی کے دیگر افراد نے شرکت کی۔ وسیم کاظمی، 92 نیوز، لندن۔ گلاسکو میں جاری عالمی ماحولیاتی کانفرنس میں برطانیہ نے سیاسی سفارشات تیار کر لی ہیں، جن پر آنے والے کچھ روز میں عالمی رہنما بحث و مباحثہ کریں گے۔ بحث میں شرکت کے لیے برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن بذریعہ ٹرین گلاسکو پہنچ گئے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں سلیم صابری کی یہ رپورٹ۔ گلاسکو میں ماحولیاتی تحفظ کے لیے عالمی کانفرنس جاری۔ دنیا کے ماحول کو بچانے کے لیے عالمی رہنما کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے۔ برطانیہ نے مسئلے کے حل کے لیے سفارشات پیش کر دیں، جن پر بحث مباحثہ کیا جائے گا۔ مباحثے میں شرکت کے لیے وزیر اعظم بورس جانسن گلاسکو پہنچ گئے۔ وہ وزیرِ ٹرین گلاسکو پہنچے۔ اس موقع پر ان کی کابینہ کے اراکین اور دیگر حکام بھی ان کے ہمراہ تھے۔ کانفرنس میں بورس جانسن کی آمد کا مقصد ماحولیاتی تحفظ کے لیے کسی ممکنہ معاہدے کے لیے راہ ہموار کرنا اور عالمی رہنماؤں کو کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے قائل کرنا ہے۔ گلاسکو میں جاری عالمی ماحولیاتی کانفرنس کوپ 26 کا میزبان برطانیہ ہے۔ اس کی جانب سے پیش کی گئی سفارشات پر عالمی برادری کو ترغیب دلائی گئی ہے کہ وہ اپنے قومی ماحولیاتی منصوبوں کو 2022 تک حتمی شکل دے دیں۔ برطانیہ نے کانفرنس کے مذاکرات کاروں پر زور دیا ہے کہ وہ اس حوالے سے جلد از جلد کسی معاہدے کو حتمی شکل دے دیں۔ دوسری جانب اب بھی کانفرنس میں شریک ممالک کے درمیان کاربن کے مارکیٹ قوانین تشکیل دینے، کاربن کا اخراج کم کرنے کے وعدوں کی پاسداری اور متاثرہ اقوام کو مالی امداد دینے کے حوالے سے اختلافات پائے جاتے ہیں۔ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے 12 نومبر تک کوئی نہ کوئی معاہدہ سامنے آ جائے گا، جس کے بعد یہ کانفرنس اختتام پذیر ہو جائے گی۔ سلیم صابری، 92 نیوز، لندن۔ برطانوی پارلیمنٹ میں اراکین کی پرائیویٹ نوکری کے حوالے سے سامنے آنے والے اسکینڈل کی گونج۔ برطانوی میڈیا کے مطابق پارلیمنٹ میں قانون سازی کرنے والے باہر کام کر کے رقم کما رہے ہیں، جو کہ پارلیمنٹری قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ مزید تفصیلات سلیم صابری کی اس رپورٹ میں۔ اراکین پارلیمنٹ کا قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسری نوکری کرنے کا اسکینڈل پارلیمنٹ میں جا پہنچا۔ برطانوی جریدوں کی خبر کے مطابق کنزرویٹو پارٹی کے سابق اٹارنی جنرل جیفری کاکس کرونا وائرس کے دوران برٹش آئی لینڈ میں کمپنیوں کے لیے خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں، جو کہ برطانوی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے نجی ادارے میں اراکین کو اپنی دوسری نوکری کی کمائی کا حساب کتاب دینا لازمی ہوتا ہے، لیکن جیفری کاکس نے لاکھوں پاؤنڈ کمائے اور ان کو پارلیمانی کمیٹی کے سامنے پیش نہیں کیا۔ دوسری نوکری کی اجازت ملنے کے باوجود برطانوی اخبار کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی جس میں جیفری کاکس کو پارلیمنٹ کی لیگل کمیٹی کے سامنے پیش ہوتے دکھایا گیا ہے۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے پارلیمانی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ اس وقت کئی اراکین پر معطلی کی تلوار لٹک رہی ہے کیونکہ وہ دوسری نوکری کر رہے ہیں۔ قانون کے مطابق یہ مفادات کے ٹکراؤ کے مترادف ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن اس قانون میں ترمیم کے لیے کام کر رہے ہیں تاکہ اراکین کو تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ اس وقت جانسن کی پارٹی کی پارلیمنٹ میں 77 سیٹیں ہیں۔ اس پر دباؤ ہے کہ دوسری نوکری کی اجازت دی جائے کیونکہ افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہے اور مہنگائی بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔
برطانیہ میں مسلسل بلند ہوتی گیس کی قیمتوں کی وجہ سے انرجی بلز تو بڑھیں گے، لیکن مینوفیکچررز نے بڑھتے ہوئے اخراجات کے سبب اشیاء مہنگی کرنے کا انتباہ جاری کر دیا۔ ملک بھر میں اکتوبر کے مہینے میں اشیاء خوردنوش کی قیمتوں میں خوشربا اضافہ ہوا ہے اور افراط زر بھی 2.1% تک بڑھ چکی ہے۔ مزید تفصیلات غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں مہنگائی کا طوفان آنے کا خدشہ۔ اکتوبر کے مہینے میں ملک بھر میں اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ افراط زر میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ آئندہ برس موسم بہار میں گھریلو صارفین کے انرجی بلز میں 400 پاؤنڈ تک اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر گیس کی قیمتیں مسلسل بلند رہیں تو پرائس کیپ بھی بڑھانا پڑے گا، جبکہ انرجی کے بڑھتے بل اور دیگر اخراجات کے سبب اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ بھی ناگزیر ہو گیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں 9 گیس سپلائر کمپنیاں دیوالیہ ہو چکی ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ ہول سیل میں مہنگی گیس خریدنے کے بعد وہ صارفین کو وعدے کے مطابق پرانی قیمت پر گیس کی فراہمی سے قاصر ہیں۔ تازہ سروے کے مطابق گزشتہ سال اگست کے بعد یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں۔ بریگزٹ کی وجہ سے برطانیہ میں ٹرک ڈرائیورز کی کمی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے خوراک کی سپلائی چین بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ قیمتوں میں اضافے کی یہ بھی ایک بڑی وجہ قرار دی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں اب گیس کے بعد خوراک کی قلت کا بھی خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق پچھلے ہفتے بینک آف انگلینڈ نے اعلان کیا تھا کہ شرح سود میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ اگر افراط زر کی شرح 5% کے قریب پہنچ گئی تو پھر شرح سود میں بھی اضافہ لازمی ہو سکتا ہے، جس سے مہنگائی کا سونامی آئے گا۔ غلام حسین وان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔